اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے جا رہی ہوں وہ سورہ الزخرف ہے اور اس میں کل 89 آیات ہیں اور یہ سورت مکیہ ہے۔ کل 7 رکوع ہیں۔ آج 1 سے لے کر 21 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے: روشن کتاب کی قسم ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو اور وہ بے شک وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ضرور بلندی اور حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے فکر کا پہلو پھیر دیں اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو، اور ہم نے کتنے ہی غیب بتانے والے نبی اگلوں میں بھیجے اور ان کے پاس جو غیب بتانے والا نبی آیا اس کی ہنسی بنائے گئے تو ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے، اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے انہیں بنایا اس عزت والے علم والے نے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے کہ تم راہ پاؤ، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر کو زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے سب جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں سے سواریاں بنائی کہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو اور یوں کہو پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور یہ ہمارے بوتے کی نہ تھی، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا ٹھہرایا۔ بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا، اور جب ان میں کسی کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لیے بتا چکا ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے اور غم کھایا کرے، اور کیا وہ جو گہنے میں پروان چڑھا اور بحث میں صاف بات نہ کرے، اور انہوں نے فرشتوں کو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا، کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے؟ اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی، ان سے جواب طلب ہوگا، اور بولے اگر رحمان چاہتا ہم انہیں نہ پوچھتے، انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں، یوں ہی نگاہیں دوڑاتے ہیں، یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ تھامے ہوئے۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کا خلاصہ ہے قرآن پاک کے علاوہ اور کوئی کتاب عربی زبان میں نہ آئی، کیونکہ عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نبی تشریف نہ لائے، اس لیے عربی زبان تمام زبانوں سے اشرف ہے، اور مرنے کے بعد بھی سب کی زبان عربی ہو جائے گی، اور قرآن کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے، ہر حکمت والا کلام ہے، اور قیامت قریب میں قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حجر اسود اور قرآن پاک کو اٹھا نہ لیا جائے، اور اللہ نے کتنے ہی نبی غیب بتانے والے بھیجے، لیکن ان لوگوں نے جب کوئی اچھی بات بتانی چاہی تو ان کافر لوگوں نے ہمیشہ ان کا مذاق ہی اڑایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کفار مذاق بناتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ یہ لوگ پہلے غیب بتانے والے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، تو آپ ان کی اذیتوں پر صبر کریں۔ اور زمین آسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچھونا کیا، اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے اور اپنی بنائی گئی چیزوں کا بھی جو اس نے مختلف قسم کی بنائی ہیں ان کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے زمین میں کئی راستے بنائے تاکہ تم سفر کر سکو، اور اگر راستے نہ بناتا اللہ تو تم کہاں سفر کرتے، اور آسمان سے ایک دار میں پانی اتارا اور اس سے تمام مردہ زمین کو سرسبز کیا، اس طرح سے تمام مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور مختلف قسم کے جوڑے بنائے گئے، جانور ہوں چرند پرند ہوں درخت ہوں پھل ہوں پھول ہوں سب بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے، کوئی شے بیکار پیدا نہیں کی، خشکی اور تری بنائی، سواریاں بنائی، کشتیاں جن پر تم لوگ سوار ہوتے ہو، اور وہ جانور جن کی پیٹھوں پر لوگ سوار ہوتے ہو، اور یہ تمام سواریاں تمہارے قابو میں رکھ دیں۔ اور کافروں نے ہمیشہ اللہ کے بندوں میں سے ٹکڑا اولاد قرار دیا، یعنی کفار نے اس اقرار کے باوجود کہ اللہ آسمان اور زمین کا خالق ہے یہ کہہ کر ستم کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ ایک عظیم جرم ہے کیونکہ اللہ واحد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے انسان کھلا ناشکرا ہے فرمایا گیا۔ اور یہ کتنا بڑا بہتان ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، یعنی کہ کفار کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے لیے بیٹے پسند فرماتے اور بیٹیوں کو برا کہتے تھے، تو اللہ کے لیے وہ بیٹیاں پسند کر رہے ہیں خود کے گھروں میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ برا سمجھتے ہیں اور انہیں زندہ دفن کر دیتے ہیں، تو کمتر چیز اللہ کے لیے پسند کرتے ہو
اور اعلیٰ چیز اپنے لیے، تم کتنے ظالم لوگ ہو، اللہ فرما رہا ہے، اور جاہل ہو۔ اور اللہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے۔ تو اللہ نے کلام فرما کر ان کی باتوں کا رد کیا ہے اور فرمایا کہ مرد ذہین ہوتا ہے جبکہ عورت جذباتی ہوتی ہے، اور مرد اپنا موقف اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے اور بعض مرد اپنا موقف صحیح طرح سے پیش نہیں کر پاتے۔ عورت ذہین ہوتی ہے اور فتین بھی ہوتی ہے اور اپنا موقف اچھے انداز میں پیش کرتی ہے، لیکن بعض جگہ عورت کم عقل ہوتی ہے اور اپنا موقف صحیح طرح پیش نہیں کر پاتی۔ اس لیے عورتوں کی بہت سی تعداد ایسی ہی ہے، اس لیے اس کو نقص قرار دیا گیا ہے، لہٰذا مرد کی اہمیت کو زیادہ اہم قرار دیا گیا ہے، اور یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تم اگر عقل والے ہوتے تو ایسا نہ کہتے۔ آگے کی تفسیر اور ترجمہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی زندگیوں کو پرسکون بنانے کے لیے اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔